اے مسلمانوں، جس طریقے سے ہم نے تمہارا قبلہ سب سے بہترین قبلہ بنایا ہے، ہم نے روئے زمین کے سینٹر کو، ہم نے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے، ہم نے تم کو وہ شریعت دی ہے، وہ دین دیا ہے جو دنیا کی تمام شریعتوں میں سب سے بہترین شریعت ہے۔ ہماری شریعت کے اندر آپ غور کریں، ہر حکم، ہماری شریعت کا ہر حکم اعتدال والا ہے، درمیان والا ہے۔ ہمارے شریعت کے اندر نہ تو افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ہماری شریعت نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ اللہ کو کا قرب حاصل کرنے کے لیے شادی بیاہ مت کرو، بچے پیدا مت کرو، دنیا داری مت کرو، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، کٹیا بنا لو، یہ بھی نہیں کہا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ تم دنیا میں اتنے الجھ جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ تو ہماری شریعت کے ہر حکم کے اندر اور ہمارے شریعت کے اور اسلام کے ہر حکم کے اندر ایک اعتدال ہے، ایک توسط ہے، ایک میانہ روی ہے، ایک درمیان کا راستہ۔ اس کے بعد نماز کو ایمان کہا۔ جب یہ حکم نازل ہوا کہ قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو بعض صحابہ کے دماغ میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہمارے وہ بھائی جو پیچھے والے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، ان کا کیا ہوگا اللہ کی راہ؟ جب یہ سوال پیدا ہوا تو اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو برباد کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان سے مراد یہاں نماز ہے، یعنی تمہاری نمازوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرنے والا نہیں ہے۔ کل تک تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، تمہاری وہ نمازیں بھی اللہ کیا قبول ہوں گی، اور آج جب حکم آ گیا تو اب تمہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تم ہرگز یہ نہ سمجھو کہ وہ تمہارے بھائی جو اس قبلے پر انتقال کر گئے ان کی نمازیں اللہ کیا ریجیکٹ کر دی جائیں گی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا، برباد کرنے والا نہیں ہے۔ ایمان کہا اللہ نے نماز کو، نماز ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس انسان کے اندر نماز نہیں ہے اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے۔ اپنے ایمان کی خیر بنائے ہوا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، اور بہت سارے ہمارے بھائی رمضان کا روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بات یاد رکھو، اسلام کے 5 پلرز میں، اسلام کے 5 ستون میں نماز دوسرا ستون ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اور توحید کا اقرار کرنے کے بعد دوسرا پلر کیا ہے اسلام کا؟ نماز ہے، اور تیسرا زکوٰۃ ہے، اور چوتھا روزہ ہے۔ یعنی روزے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز نماز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسرے پلر کو چھوڑ کر کے چوتھے پلر کو پکڑے، تو یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد نیکی کے کام میں آگے آگے رہنے کا حکم دیا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اے میرے بندو، ہر مذہب کے ماننے والوں کا ایک قبلہ ہے، ہر مذہب کا ماننے والا اپنے اپنے قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہے۔ تم اس کی ٹینشن مت لو، تمہیں جس قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تم اسی قبلے کی طرف نماز پڑھو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور اے مسلمانوں تم بھلائی کے کاموں میں، تم نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہا کرو، سبقت کیا کرو۔ شریعت کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں بیک بینچر مت بنو، پیچھے بیٹھنے والے مت بنو۔ ہمارے اندر بہت سارے بھائی ہیں، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ گھر سے نکلتے ہیں، نیکی کے کام میں سب سے پیچھے رہتے ہیں۔ مسجد میں کوئی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں کوئی ضرورت ہے، جیب میں پیسہ ہے، اللہ نے نوازا ہے، مگر وہ اس انتظار میں رہتے ہیں پہلے فلاں 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 دے دے تب میں اپنی جیب سے پیسہ نکالوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے رہو، پیچھے مت بیٹھو، آگے کی صف میں رہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہماری شریعت میں نماز کی پہلی صف میں رہنے کی بڑی فضیلت ہے، نماز کی پہلی صف میں اور اقامت میں شامل ہونے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اقامت میں اور پہلی صف میں شامل ہونے کا کیا ثواب ہے، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه، اور پھر لوگوں کو پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے ڈرا کرنا پڑے، قرعہ ڈالنا پڑے، پرچی ڈالنا پڑے، تو پرچی ڈالیں گے مگر کوشش کریں گے کہ پہلی صف میں ان کو جگہ۔ اور اگر لوگ جان جائیں کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے، لَأَتَوْهُمَا حَبْوًا، تو لوگوں کو اگر
یعنی چل کر کے نہ آ سکیں، گھسٹ گھسٹ کر آنا پڑے، اپنی کمر کے بل، اپنے سرین کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے انہیں مسجد میں آنا پڑے، تب بھی وہ عشاء میں اور فجر میں ضرور آئیں گے اگر ان دو نمازوں کی اہمیت ان کو پتہ چلے۔ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں تم آگے آگے۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی کہ بھئی انسان کی زندگی میں دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک سکھ ہوتا ہے، ایک دکھ ہوتا ہے، ایک خوشحالی ہوتی ہے، ایک پریشانی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ پریشان۔ تو ان دونوں صورتوں میں، ان دونوں سچویشنز میں مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فارمولے رکھے کہ اگر آپ خوشحال ہیں تو شکر ادا کریں، اور اگر آپ پریشان ہیں تو صبر کریں۔ اللہ نے دونوں کا ذکر کیا، کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میری ناشکری مت کرو، شکر ادا کرو۔ دولت ملی ہے، شکر ادا کرو۔ سماج میں عزت ملی ہے، شکر ادا کرو۔ سماج میں رتبہ اور مقام ملا ہے، شکر ادا کرو۔ بال بچے چین سے ہیں، شکر ادا کرو۔ رہنے کو چھت ہے، شکر ادا کرو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے شکر کا حکم دیا اور بعد میں صبر کا حکم۔ تو شکر اور صبر مومن کے یہ دو کامیاب فارمولے۔ اسی لیے جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کبھی فرسٹریٹڈ نہیں ہوتا، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، ایمان والا کبھی سوسائڈ نہیں کر سکتا۔ بھائی سوسائڈ وہ کرتا ہے، فرسٹریٹڈ وہ ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتا ہے جس کے سامنے کوئی آپشن نہیں ہوتا، جس کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ مومن کے ساتھ تو کبھی ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مومن کے سامنے جب سارے آپشن ختم ہو جائیں تبھی ایک آپشن موجود ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کا آپشن موجود ہے۔ اس کو پتا ہے کہ میرا رب علی کل شیء قدیر ہے، میرا رب المائٹی ہے، میرا رب وہ ہے جس کے لیے کچھ امپاسبل نہیں۔ فرانس کے بڑے مشہور لیڈر نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا دیر از نو امپاسبل ان مائی ڈکشنری، میری ڈکشنری میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہے۔ بڑا آدمی تھا، بڑی بات کہہ رہا ہے میری ڈکشنری میں، میری لغت میں امپاسبل کا لفظ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ایمان والا پکا مومن بن جائے تو اس کی ڈکشنری میں بھی امپاسبل کا لفظ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے کے لیے کچھ امپاسبل نہیں۔ اس لیے مومن خوشحال ہوتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، مایوس کبھی نہیں ہوتا، اللہ سے رحمت کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی گئی کہ جب مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں تو تم ایک دعا پڑھ لیا کرو، اور میں سمجھتا ہوں یہ دعا ہم سب کو یاد ہے۔ کون سی دعا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، میرے صبر کرنے والے بندے وہ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بڑا مشہور ہے یہ جملہ، ہم سب پڑھتے ہیں، کسی کے انتقال کے موقع پر عام طور سے پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یہ انا للہ وانا الیہ راجعون کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر دا پراپرٹی آف اللہ، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، ہمیں اللہ نے بنایا اور ہماری زندگی کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں۔ انا للہ، وی آر دا پراپرٹی آف اللہ، ہم اللہ کی پراپرٹی، اللہ کی ملکیت ہیں، اور جس چیز کا کوئی مالک ہو تو مالک کو پورا اختیار ہے، وہ اپنی ملکیت میں جو چاہے سو کرے۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہ جب چاہے تب ہمیں موت دے سکتا ہے۔ بھئی ہم اللہ کی ملکیت ہے، انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہ جو چھوٹا سا جملہ ہے میرے بھائیوں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ ایک عقیدہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے، اس کو دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اگر انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مطلب آدمی سمجھ لے، وہ زندگی کی کسی بھی مصیبت میں پریشان نہیں ہوگا، ڈسٹرب نہیں ہوگا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، اگر وہ اس عقیدے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے کہ ہم اللہ کی ملکیت، ہم اللہ کی ملکیت۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم، آپ کے کلیجے کا ٹکڑا ابراہیم، آپ کی اکلوتی اولاد، اکلوتا بیٹا ابراہیم، آپ کی گود میں، آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا۔ بیٹے کا انتقال، کہتے دنیا میں سب سے بھاری جنازہ بچے کا جنازہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اگر بچے کا جنازہ اٹھانا پڑ جائے، اس سے بھاری کوئی جنازہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں میں لیے، کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنا بڑا دکھ ہے،
कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। मगर नबी की जुबान पर क्या अल्फाज है। अल्लाह के नबी रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं इन्नल आईन तदमा वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, कि ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, मगर तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जिससे अल्लाह नाराज हो जाए। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का मतलब ये होता है हम अल्लाह के फैसले पर राजी हैं, अल्लाह की तकदीर पर राजी हैं। क्यों? क्योंकि वी आर द प्रॉपर्टी ऑफ अल्लाह। हम अल्लाह के अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने ये हमको दुआ सिखाई। और हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी इंसान के ऊपर कोई भी मुसीबत आए, सिर्फ इंतकाल के मौके पर नहीं, कोई भी मुसीबत आए और वो ये दुआ पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसके बाद एक सेंटेंस और उसमें जोड़ दे अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन तो सबको याद है। इसके बाद क्या ऐड करना है? अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ऐ अल्लाह मेरी मुसीबत में मुझे अज्र अता फरमा और मुझे इस मुसीबत का बेहतर अल्टरनेट अता फरमा, इसका बेहतर बदल अता फरमा। अल्लाह के नबी कहते हैं अगर कोई किसी मुसीबत में इस दुआ को पढ़ दे, अल्लाह तबारक व तआला उस मुसीबत का बेहतरीन बदल उसको देता है, उसको बेहतरीन अल्टरनेट देता है। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं कि जब मेरे शौहर अबू सलमा का इंतकाल हुआ, चाहने वाला शौहर, मोहब्बत करने वाला शौहर, वफादार शौहर, बीवी के लिए जान कुर्बान करने वाला शौहर, जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो मैंने ये दुआ पढ़ी। लेकिन जब मैंने ये दुआ पढ़ी तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मेरे शौहर से बेहतर शौहर मुझे कहां मिल सकता है। लेकिन चूंकि नबी ने दुआ सिखाई थी, मैंने ये दुआ पढ़ी और अल्लाह ने ये दुआ कबूल की और मुझे अबू सलमा से भी बेहतर शौहर मिले। मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर के तौर पर मिले। तो ये दुआ बड़ी जामे दुआ है, इसको पढ़ा करें मुसीबतों में परेशानी। अल्लाह ने कहा कि जब मेरे बंदों के ऊपर मुसीबत आती है तो वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद एक बात ये बताई गई कि ईमान वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। भाई औलाद से मोहब्बत होती है, आदमी बीवी से मोहब्बत होती है, माल से मोहब्बत होती है, मगर सबसे ज्यादा मोहब्बत, जिस मोहब्बत पर सारी मोहब्बतों को कुर्बान किया जा सकता है, वो किसकी मोहब्बत है? अल्लाह की। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया वमिनन नासि मन युअजिबुका क़ौलुहु फिल हयाति दुनिया, ऐ मेरे नबी, वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अल्लाह के बराबर दूसरों को ठहराते हैं। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, और जितनी मोहब्बत अल्लाह से करनी चाहिए वो गैरुल्लाह से करते हैं, वो अल्लाह को छोड़ करके दूसरी चीज से करते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जबकि ईमान वाले सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से करते हैं। ईमान वाले के दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की होनी चाहिए। और अल्लाह की मोहब्बत जब दिल में पैदा हो जाए मेरे भाई, तो तरावी में आपको लज्जत मिलेगी, कुरान की तिलावत में आपको लज्जत मिलेगी, अल्लाह से मुलाकात का शौक आपके अंदर पैदा होगा, अल्लाह के सामने अकेले में रोने में मजा आएगा आपको, आपके दिल को हौसला मिलेगा अल्लाह से बात करने में, अल्लाह से मुनाजात करने। तो दिल लगाना है तो अल्लाह से लगाओ, मोहब्बत करना है तो अल्लाह से करो, और अल्लाह से वो मोहब्बत करो कि उससे बढ़ करके कोई मोहब्बत नहीं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे बढ़ करके अगर मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह से। उसके बाद एक बात बताई गई कि शैतान का सबसे पहला स्टेप क्या होता है। शैतान इंसान को सबसे पहले किस चीज से गुमराह करता है? हराम खिला करके गुमराह करता है। भाई जब आप हराम खोर हो जाएंगे तो फिर शैतान के रास्ते पर चलना आसान हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगों तुम जमीन में जो हलाल चीजें वो खाओ, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर न चलो, शैतान की पैरवी न करो, शैतान के फुट स्टेप्स पर न चलो। तो शैतान के फुट स्टेप्स पर कौन चलते हैं? शैतान के नक्शे कदम पर कौन चलते हैं? जो हराम खाते हैं। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने हराम की लिस्ट बताई, कौन कौन सी चीजें हराम। यहां एक बात नोट कर ले, पूरी शरीयत में हलाल की कोई लिस्ट नहीं बताई, हराम की लिस्ट बताई। यानी हराम चीजें लिस्टेड हैं और हलाल चीजें अनलिमिटेड हैं। ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। भाई आज हम लोग कहते हैं कि हमारी शरीयत में सूअर का गोश्त हराम है, हमारी शरीयत में मुर्दार हराम है, हमारी शरीयत में शराब हराम है। हराम की तो लिस्ट है, हलाल की कोई लिस्ट नहीं।
حلال چیزیں انلمیٹڈ. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اللہ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا ہے. مردار حرام ہے، جانور مرا ہوا ہے آپ نے ذبح نہیں کیا، حرام ہے. لیکن ہاں 2 جانور ایسے ہیں جو مردار ہو تب بھی حلال. بتا سکتا ہے کوئی؟ مچھلی اور ٹڈی. مچھلی اور ٹڈی اگر مری ہوئی ہو تب بھی جائز ہے. مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں اور ٹڈی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں. مچھلی اور ٹڈی یہ 2 مردار حلال ہیں، اور پورے قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں، اس کا ذکر حدیث میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر کے شریعت بنتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے مردار حرام ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ 2 مردار حلال ہے. اس کے بعد والدم، خون حرام ہے. جانور کا خون، آپ نے جانور ذبح کیا، جانور کا خون بہ رہا ہے، وہ خون حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے آپ کے. لیکن 2 ٹائپ کا خون بھی حلال ہے. 2 خون حلال ہے. کون سا؟ الکبد والطحال، تلی اور کلیجی. کلیجی کھاتے نا آپ لوگ، بڑے شوق سے کھاتے ہیں کلیجی. کلیجی بھی تو خون ہے. تو تلی اور کلیجی یہ 2 بلڈ خون ہے لیکن حلال. اس کے بعد فرمایا ولحم الخنزیر، سور کا گوشت حرام. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، لڈو پر کسی اور کا نام لے لیا جائے، حلوے پر کسی اور کا نام لے لیا جائے، شیرینی پر کسی اور چیز کا نام. جس چیز کے اوپر غیر اللہ کا نام لے لیا جائے کہ یہ چیز غیر اللہ کے لیے خاص ہے، وہ چیز بھی حرام. ہاں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کوئی انسان مجبور ہو جائے، جان جا رہی ہے اور اس کے سامنے کوئی آپشن نہیں، اس کی جان جا رہی ہے، وہ مر رہا ہے اور اس کے سامنے مردار رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے سور کا گوشت رکھا ہوا ہے، اس کے سامنے حرام چیز رکھی ہے، تو جو مجبور ہو جائے تو اس کے لیے اجازت ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اس مجبوری کے عالم میں بھی اس کو اپنی جان بچانے بھر وہ چیز استعمال کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے. غیر باغ ولا عاد، نہ تو شریعت کے قانون سے بغاوت کرنا ہے نہ حد سے تجاوز کرنا. اس کے بعد روزے کا ذکر کیا گیا. روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. بھئی روزہ سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزہ سے تقوی کیسے پیدا؟ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حرام سے بچنا. روزہ آپ کو حرام سے کیسے بچاتا ہے؟ دیکھو انسان جب روزہ ہوتا ہے پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، 15 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں ہم. گرمی کا موسم ہے، اپریل کا مہینہ ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، مگر کیا مجال ہے کہ ہم پانی پی لیں؟ اللہ کے حکم پر ہم نے حلال کو چھوڑ دیا. جس اللہ کے حکم پر ہم نے حلال کو چھوڑ دیا، کیا اس اللہ کے حکم پر ہم حرام کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ہمارے بہت سارے بھائی سگریٹ کے عادی ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی گٹکے کے عادی ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی اللہ معاف کرے شراب کے عادی ہیں، اور کہتے ہیں صاحب نہیں چھوٹتی، یہ لت نہیں چھوٹتی. میں کہتا ہوں 1 مہینہ ناشتہ چھوٹ سکتا ہے آپ کا. 1 مہینہ آپ ناشتہ کہاں کرتے بھائی؟ صبح 4 بجے سحری کھاتے ہیں، ایسے تو عام طور سے 9-10 بجے ناشتہ کرتے ہیں. آپ ناشتہ چھوٹ گیا آپ کا، دوپہر کا لنچ چھوٹ گیا آپ کا، صبح سحری کی پھر شام کو آپ افطار کر رہے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں 1 مہینے کے لیے ناشتہ چھوٹ سکتا ہے، دوپہر کا لنچ چھوٹ سکتا ہے، تو آپ کی سگریٹ بھی چھوٹ سکتی ہے، آپ کا گٹکا بھی چھوٹ سکتا ہے، آپ کی شراب بھی چھوٹ سکتی ہے، بس پکا ارادہ کرنے کے لیے. تو روزہ تقوی کا درس دیتا ہے، اور روزہ کے اندر شہوت ٹوٹ جاتی ہے. بھائی جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تب آدمی کو ہری ہری سوچتی ہے، جب پیٹ خالی ہو تب انسان کو ہری ہری نہیں سوچتی، تب تو آدمی کی حالت خراب ہوتی ہے. اسی لیے جن نوجوانوں کو نکاح کی طاقت نہ ہو، شادی کی طاقت نہ ہو، ان کو حکم دیا گیا کہ وہ روزہ رکھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور نکاح کرنے سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. فمن لم يستطع فعليه بالصوم، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے. فإنه له وجاء، اس لیے کہ روزہ انسان کی شہوت کو، انسان کی خواہشات کو، انسان کی ڈیزائرز کو روکنے کے لیے ڈھال ہے. جیسے میدان جنگ میں ڈھال
ڈھال سے, سامنے والے کے حملے سے ہم بچتے ہیں, تو روزہ ایک ڈھال ہے جو آپ کو بچاتا ہے. تو اللہ نے کہا روزہ رکھو, روزہ فرض ہے, اور مقصد یہ ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی. اچھا, روزہ ایک مشکل عبادت ہے, روزہ ایک مشکل عبادت ہے بھائی. 15-16 گھنٹے بھوکے رہنا, پیاسے رہنا, بیوی سے دور رہنا آسان کام تو نہیں ہے, مشکل عبادت ہے. تو جب مشکل عبادت ہے تو اللہ نے اس کو آسان کرنے کے لیے دو چیزیں بیان. پہلی چیز اللہ نے یہ بیان کی, کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پہلی قوم نہیں ہو, تم پہلی امت نہیں ہو جس کے اوپر روزہ فرض ہے, تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے. بھائی جب ہم کو یہ پتا لگے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اور لوگ بھی کر رہے ہیں تو بوجھ ہلکا ہو جاتا, نہیں بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. انسان کو جب یہ لگے یار یہ کام اکلوتا میں کر رہا ہوں تو اس کو وہ کام بھاری لگتا ہے, اور جب یہ لگے نہیں اکیلا نہیں کر رہا ہوں اور بھی لوگ کر رہے ہیں تو آٹومیٹک پریشر کم ہو جاتا ہے, اس چیز کا بوجھ کم ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا روزہ مشکل عبادت ہے مگر تم پہلی قوم نہیں ہو, تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. اور اس کے بعد فرمایا ایام معدودات, 29 یا 30 دن کا روزہ رکھنا. یہ لمیٹیڈ ڈیز ہیں, یہ محدود دن ہیں, لہٰذا بہت پریشان مت ہو. گنتی کے چند دن ہیں, ابھی 10 روزہ گزرے گا, اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. 10 روزے کے بعد پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا, پھر کیسے رمضان گزر جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. تو گنتی کے چند دن ہیں, لہٰذا روزے کو بہت مشکل مت سمجھو. یہ روزہ تمہیں متقی بنانے کے لیے, تمہیں تقویٰ کا درس دینے کے لیے تم پر فرض ہے. اب جب روزے کا ذکر کیا گیا تو روزے کے اندر ایک بڑی اہم عبادت ہم کرتے ہیں, دعا کا ذکر کیا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے سوال کرے میرے بارے میں تو انہیں جواب دے دو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی, میں دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور سنتا ہوں. اجیب دعوت الداعی, میں دعا کرنے والے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, شرط یہ تم میری بات مانو میں تمہاری بات مانوں گا, تم میرے بن جاؤ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور تم میرے اوپر ایمان رکھو. روزے کا ذکر کر کے دعا کا ذکر کیا, یہ بتانے کے لیے کہ رمضان دعا کا بھی مہینہ ہے. رمضان میں خاص طور سے روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا, خاص طور سے افطار کے ٹائم دعا قبول ہوتی ہے. افطار سے 15 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے آپ گھر پہ آ جائیں, دسترخوان پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں. رمضان میں کثرت سے دعا کریں, دعا روزے کی حالت میں قبول ہوتی ہے. اور اگر آپ ایمان والے ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی, آپ کی دعا بیکار نہیں ہوگی. دعا میں 3 میں سے کوئی ایک چیز ضرور ملے گی, یا تو آپ کی دعا قبول ہو جائے گی, یا اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند کر دے گا, یا پھر اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دے. اس کے بعد ایک بات یہ بیان کی گئی کہ حج بڑی عظیم عبادت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے حج کیا بھی ہوگا, اللہ سب کو زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کی توفیق دے. حج جو ہے بہت عظیم عبادت. اللہ کے نبی نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں. تو حج جب آدمی کرے تو کیا کرے, کیسے حج کرے؟ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے طے ہیں, حج مقرر مہینوں میں کیا جاتا ہے. حج کے مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. ذی القعدہ میں سے آپ احرام باندھ سکتے ہیں, اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس کے اندر حج کے سب ارکان پورے ہوتے ہیں. تو حج کے مہینے مقرر ہیں, حج کے مہینے فکس ہیں. فمن فرض فیہن الحج, تو جو حج کا ارادہ کرے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, وہ حج کے دوران کوئی گندا کام نہ کرے, کوئی گناہ کا کام نہ کرے, کسی سے جھگڑا نہ کرے. تو حج کی یہ کنڈیشن ہے کہ حج کے دوران آپ کوئی بےہودہ کام نہ کرے, کوئی گندا کام نہ کرے. اب حج آپ کر کے آ گئے, اب اس کی پہچان کیا ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا؟ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے, یعنی وہ حج جو اللہ کے قبول ہو جاتا ہے, اس حج کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ حج کر کے آئیں تو حج کر لیا تو جنت میری ہے. اس لیے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا اس کا خاتمہ کیسا ہوگا. انسان کے ہاں اصل تو خاتمہ ہے, زندگی بھر ایمان پر گزارنے والا مرتا ہے کفر کی حالت میں, اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سے رحمت کی امید لگانا چاہیے. اللہ نے فرمایا یہ ٹاپ کی 3 نیکیاں کرنے کے بعد بھی میرے نیک بندے میری رحمت کی امید لگا. اس کے بعد ایک بات یہ بتائی گئی کہ بہت زیادہ قسم مت کھائے کرو,
ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی قسم کا ٹارگٹ مت بناؤ، بات بات پہ قسم مت کھایا کرو۔ جیسے ہمارے یہاں بعض دکاندار ہوتے ہیں، وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم میں نے یہ سامان اتنے میں خریدا ہے، ابھی کسٹمر بیچارہ ریٹ پوچھ رہا ہے، یہ قسم کھا رہا ہے۔ تو قسم بلا ضرورت نہیں کر، قسم بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ بار بار قسم کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہیبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دبدبہ ہے، اللہ کا جو مقام ہے دل سے وہ کم ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، بہت زیادہ قسم مت کھائے۔ اس کے بعد عورتوں کے پیریڈ کی ایک بات بتائی۔ اسلام بڑا پاکی اور صفائی کا مذہب ہے، اسلام اتنا صفائی کا مذہب ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل بھی بیان کی۔ اب عورتوں کے پیریڈ کا مسئلہ آیا۔ اب یہودی کیا کرتے تھے کہ پیریڈ میں وہ عورتوں سے دور رہتے تھے، وہ عورت کو ناپاک سمجھتے تھے، اتنا ناپاک سمجھتے تھے کہ ٹچ نہ ہو جائے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب غلط سمجھتے تھے۔ اب یہ سوال اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر عورتیں پیریڈ میں تو کیا کیا جائے؟ اب اللہ سورہ بقرہ میں قرآن کے دوسرے پارے میں جواب دے رہا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی لوگ آپ سے عورتوں کے حیض اور پیریڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، اے نبی آپ جواب دے دیجئے کہ وہ عورتوں کے لیے ایک تکلیف کی چیز، وہ ایک اذیت ہے، وہ ایک نیچرل ایک پرابلم ہے جس سے ان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو پیریڈ کی حالت میں تم اپنی بیویوں سے دور رہو۔ دور رہو سے مراد یعنی ان سے ریلیشن نہیں بنا سکتے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان سے تم پیریڈ میں دور رہو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ مکمل طریقے سے پاک ہو جائیں تب تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیریڈ کے تعلق سے ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی، اس کو دور کیا اور یہ بتا دیا کہ عورتیں ناپاک نہیں ہیں، اس عالم میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب جائز ہے، صرف فزیکل ریلیشن شپ بنانا جائز نہیں۔ اس کے بعد عورتوں کے حقوق کے بارے میں ایک بات بیان کی۔ بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام میں صرف مردوں کے حقوق ہیں، ساری فضیلت مردوں کو دی گئی، نہیں صاحب۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طریقے سے مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے عورتوں کے اوپر مردوں کو ایک فضیلت دی، ایک فضیلت ہے۔ بھئی گھر کا گارجین مرد ہے، کما کے لانے والا مرد ہے، عورت کے مقابلے میں طاقتور مرد ہے، اسی لیے شریعت میں مرد کو تھوڑا سا درجہ دیا گیا ہے۔ شادی شدہ عورت ہے، نفل روزہ رکھنا چاہتی ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عورت کو حج کرنے جانا ہے، کسی محرم کے ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ عورت کو عمرہ کرنے جانا ہے، کسی محرم کے ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ تو مرد کو عورت کے اوپر ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے، مگر حقوق جس طریقے سے مردوں کے حقوق عورتوں کے اوپر ہیں ایسی عورتوں کے حقوق مردوں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بڑی پیاری بات کی، کہتے ہیں کہ جیسے میری بیوی میرے لیے سجتی ہے سنورتی ہے، میری بیوی میرے لیے میک اپ کرتی ہے، تو میں بھی اپنی بیوی کے لیے میک اپ کرتا ہوں، میں بھی اپنی بیوی کے لیے سجتا ہوں سنورتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس طریقے سے تمہاری عورتوں کے اوپر تمہارے حقوق ہیں ویسے ہی ان کے حقوق تمہارے اوپر ہیں۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ گھر میں جائیں تو آپ کی بیوی بہترین پرفیوم لگائے ہو اور اچھا کپڑا پہنے ہو اور سجی اور سنوری ہو، تو تھوڑا سا آپ بھی اپنا حلیہ بنا کر کے رکھیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو مزین کر کے رکھیں۔ جس طریقے سے بیوی کے حقوق، بیوی کے اوپر آپ کے حقوق ہیں ویسے ہی آپ کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں۔ اس کے بعد نماز کا حکم دیا گیا، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور بیچ والی نماز کی خاص طور سے حفاظت۔ یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ اکثر علماء کے نزدیک بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ بیچ والی نماز کو سیکرٹ رکھا گیا ہے، بتایا نہیں گیا، تاکہ آپ پانچوں ٹائم کی نماز کی حفاظت کریں۔ جیسے شب قدر کون سی رات ہے، سیکرٹ رکھا گیا تاکہ آپ تمام طاق راتوں میں عبادت کریں۔ جیسے جمعہ کے دن کوئی ایک ٹائم ہے قبولیت کا ٹائم، اس کو سیکرٹ رکھا گیا تاکہ آپ جمعہ کے دن پورے دن آپ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ تو یہ اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ نے فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ گویا اللہ نے حکم دیا کہ پانچوں ٹائم کی نماز کی حفاظت کرو۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد
حضرت موسیٰ کے جانشین تھے حضرت یوشع بن نون. تو حضرت یوشع بن نون کے دور میں مسلمانوں کی جنگ ہوئی کافروں سے. کافروں کا جو کمانڈر تھا اس کا نام تھا جالوت، اور بڑی خطرناک قوم تھی، عمالقہ کی قوم تھی. تو جب اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان سے جنگ کرو، جالوت سے جنگ کرو، تو ان لوگوں نے حضرت یوشع سے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ مقرر نہ کرتے. تو بادشاہ کے طور پہ حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا گیا. یہ طالوت کون تھے؟ طالوت ان کی قوم کے اندر ایک فوجی جرنیل تھے اور ایک عام آدمی تھے، لیکن جسم کے اعتبار سے مضبوط تھے اور ان کے پاس علم تھا، نالج تھی. اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا. تو اب بنی اسرائیل اتنے کیریکٹر لیس تھے کہ جب حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا گیا تو انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ. کہا کہ ارے یہ طالوت کیسے ہمارا بادشاہ بن سکتا ہے؟ ہمارے قبیلے میں سے بھی نہیں، ہمارے خاندان میں سے بھی نہیں ہے، یہ تو چھوٹے موٹے خاندان کا آدمی ہے، اس کا تو نسب بھی زیادہ اونچا نہیں ہے. ولم یؤت سعۃ من المال، اور اس کے پاس زیادہ پیسہ بھی نہیں. گویا ان کے نزدیک بادشاہ کے لیے پیسہ زیادہ ہونا اور اونچے نسب والا ہونا ضروری تھا. تو اللہ نے جواب دیا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ طالوت کو تمہارا بادشاہ ہم نے بنایا ہے، طالوت ہمارا سلیکشن ہے. اب جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اللہ نے طالوت کو علم بھی زیادہ دیا ہے اور جسم بھی زیادہ. اس سے پتا چلا کہ بادشاہ کا جسم بھی اچھا ہونا چاہیے. یعنی بادشاہ ایسا نہ ہو ایک دم دبلے پتلے آدمی کو بادشاہ بنانا. ایک بادشاہ ایسا ہو کہ جنگ کے میدان میں ضرورت پڑے تو وہ سب سے آگے لڑ سکے. ایسا بادشاہ نہ ہو بیچارہ وہ پیچھے پیٹ پھیر کے بھاگ جائے. بادشاہ جو ہے نا مضبوط ہونا چاہیے، جسم کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے. اللہ کی تقسیم پر اعتراض مت کیا. جو لوگ حسد کرتے ہیں کسی سے، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتے. پڑوسی کو پڑوسی سے حسد ہے، بھائی کو بھائی سے حسد ہے، بہن کو بہن سے حسد ہے. کیوں حسد ہے بھائی؟ کیوں حسد ہے؟ اللہ نے اگر کسی کو دولت دی ہے اللہ کا سلیکشن ہے، اللہ کے سلیکشن پر اعتراض مت. اللہ جس کو چاہتا ہے دولت دیتا ہے. سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم. الف لام میم کا کیا مطلب ہے؟ الف لام میم کا کوئی مطلب یعنی مطلب تو ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں. الف لام میم یا الف لام را یا طٰہٰ یا یاسین یا قرآن کے جتنے سورتوں کے شروع میں یہ حروف استعمال ہوئے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطعات کا مطلب ان کو کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الف لام میم ایسے پڑھا جاتا ہے. ان کا معنی اور مطلب کہیں کسی صحیح حدیث میں نہیں بتایا. جتنی آتھینٹک تفسیریں آپ اٹھائیں گے الف لام میم کے آگے لکھا رہے گا اللہ اعلم بمرادہ. اس کی میننگ اللہ جانتا ہے، اس کا صحیح مطلب اللہ جانتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے قرآن کی اسٹارٹنگ ہو رہی ہے، قرآن کی شروعات ہو رہی ہے اور قرآن ایسا ورڈ یوز کر رہا ہے جس کا معنی ہم کو نہیں پتا. قرآن یہ سبق دے رہا ہے اے قرآن کے قاری، اے قرآن پڑھنے والے، قرآن کی بہت ساری آیتیں، بہت ساری ایسی آیتیں ہوں گی جن کے اندر غیب کی باتیں ہوں گی جو تیری نالج اور تیری عقل اور تیری سینس سے بہت دور کی چیزیں ہوں گی. تجھے ان کے اوپر ایمان تو رکھنا ہے، تجھے ان کو ماننا تو ہے، وہ تیری عقل میں آئے یا نہ آئے، تیرا سینس ان کو قبول کرے یا نہ کرے، تیری عقل ان کو قبول کرے یا نہ کرے. اس قرآن کا پہلا سبق تجھے دیا جا رہا ہے الف لام میم. یہ قرآن ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، ایسے حروف استعمال کر رہا ہے جن کا معنی اور مطلب بھی تم نہیں جانتے. اور الف لام میم کے ذریعے دوسرا سبق یہ دیا گیا اے زبان و بیان پر قدرت رکھنے والوں، اے عرب کے لوگوں، تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم عربی زبان کے بہت بڑے ماہر ہو. چلو تم قرآن کا جواب تیار نہیں کر سکتے، قرآن تو بہت سارے ایسے جملے استعمال کر رہا ہے جن کی میننگ بھی تم کو نہیں پتا ہے. تم چلو الف لام میم کا جواب تم دکھا دو، تم الف لام را کا جواب تم تیار کر کے دکھا دو، تم قاف کا جواب تم تیار کر کے دکھا دو. تم اتنے بے بس ہو اللہ کے کلام کے آگے کہ تم ان حروف کا جواب بھی تیار نہیں کر سکتے. یعنی الف لام میم یہ قرآن کے اعجاز اور قرآن کی بلاغت کا نمونہ اور ایک سیمپل ہے. اس کے بعد کہا گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب there is no doubt in it، اس کے اندر کوئی شک نہیں. دنیا کا ہر رائٹر جب کتاب لکھتا ہے تو کتاب کی شروع میں لکھتا ہے کہ میں انسان ہوں،
میں بشر ہوں, میری اس کتاب میں کچھ مسٹیکس ہو سکتی ہیں. آپ ریڈر سے گزارش ہے کہ آپ جب اس کو پڑھیں اور آپ کو کوئی مسٹیک نظر آئے تو آپ مجھے انفارم کریں, میں اگلے ایڈیشن میں اس کتاب کی اصلاح کروں. یہ طریقہ ہے, یہ پروسیجر ہے, لیکن یہ کتاب اللہ کی کتاب, خالق کی کتاب, کریٹر کی کتاب ہے جو مسٹیک سے پاک ہے, اس سے مسٹیک نہیں ہو سکتی. اس لیے وہ پورے یقین کے ساتھ اور پورے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ فل چیز نہیں. اس کتاب کی کوئی ایک حرف اس کا ایسا نہیں جس میں شک کیا جا سکے, اس میں ڈاؤٹ کیا جا سکے. ھدی للمتقین, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ گائیڈ ہے متقیوں کے لیے. قرآن کے دوسرے پارے میں کہا گیا ھدی للناس, یہ کتاب ساری مانوتا کے لیے, ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور یہاں کہا جا رہا ہے ھدی للمتقین, یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت تو سب کے لیے ہے, مگر اس سے فائدہ حقیقت میں وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو متقی. اب متقیوں کی 4 کوالٹی بتائی. الذین یؤمنون بالغیب, وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اللہ کو دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں, رسول کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں, فرشتوں کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں, قیامت کے دن کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں, جنت و جہنم کو دیکھا نہیں مگر مانتے ہیں. یؤمنون بالغیب, وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہ نہیں کہ نماز پڑھتے ہیں, یصلون نہیں کہا, یقیمون الصلاۃ کا نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز کے جو آداب ہیں, نماز کی جو شروط ہیں, نماز کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو فالو. زندگی بھر ہم نماز پڑھیں, رسول اکرم کے طریقے پر نہ پڑھیں, رسول اکرم نے جو شرائط بتائی ان شرائط کو پورا نہ کریں. اور جو نماز کی روح ہے, نماز کے اندر جو کنسنٹریشن ہونا چاہیے, جو ذہن کو متحد کرنا چاہیے, پوری توجہ نماز کی طرف ہونا چاہیے, وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے. تو ہم نماز پڑھ تو رہے ہیں لیکن نماز قائم. فرمائے کہ وہ نماز قائم. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے. اس کے بعد 4 آیتوں میں ایمان والوں کا ذکر کیا, 2 آیتوں میں کافروں کا ذکر کیا, اس کے بعد بڑی ڈیٹیل سے منافقوں کا ذکر. سوال یہ پیدا ہوا, مومنوں کا ذکر صرف 4 آیتوں میں, کافروں کا ذکر صرف 2 آیتوں میں, اور جب منافقوں کی بات آئی تو اللہ نے ڈیٹیل سے کئی آیتوں میں کیوں بیان کیا؟ جواب یہ ہے کہ منافق وہ لوگ ہیں جو اصلاح کے بھیس میں فساد پیدا کرتے, جو اپنے آپ کو خیر خواہ ثابت کرتے ہیں مسلمانوں کا اور اندر سے زہر ان کو دیتے ہیں. تو ایسے خطرناک لوگوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بیان کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے اللہ نے منافقوں کا واقعہ ڈیٹیل سے. پھر منافقوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ نقل کیا, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ, جب ان منافقوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے, جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے, جیسے اسٹوپڈ لوگ ایمان لائے. صحابہ کو بے وقوف کہا منافقوں نے. اللہ, آج ہمارے سامنے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے اور ہماری غیرت میں کوئی جوش نہ آئے, ہمارے ماتھے پر کوئی بل نہ آئے, اور ہم ایسے لوگوں کو ریسرچ کرنے والا اور محقق سمجھیں اور ایسے لوگوں کی تعریف کریں اور ایسے لوگوں کو کہیں بہت بڑے مفکر تھے جن کی کتابوں میں صحابہ پر لعن طعن کیا گیا, ایسے لوگوں کو ہم مفکر کہیں. نہیں میرے بھائی, صحابہ کا ایک مقام ہے, صحابہ کا ایک گریڈ ہے. صحابہ کو جب منافقوں نے بے وقوف کہا تو اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور اللہ نے کہا الا انہم هم السفہاء, میرے نبی کے صحابہ کو تم بے وقوف کہتے ہو, تم بے وقوف ہو. الا انہم هم السفہاء, تم بے وقوف ہو, ولکن لا یشعرون, اور تمہیں شعور بھی نہیں, تمہیں پتہ بھی نہیں تم بے وقوف. گویا اللہ نے یہاں پر یہ بات ہم کو بتائی کہ اگر نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے تو اس کا جواب دینا چاہیے. یاد رکھو, صحابہ کرام ریسرچ کا ٹاپک نہیں ہے, صحابہ کرام کی زندگیوں پر ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام نمونہ بنانے کا ٹاپک ہے. صحابہ کرام کی زندگیاں نمونہ بنائے. جو کتاب اپنے بندے کے اوپر نازل کی ہے, اس کتاب کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو اس قرآن کے جیسی تم ایک سورت لے آؤ. 114 سورتیں ہیں قرآن. اللہ نے کہا ایک سورت لے آؤ. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, چھوٹی سی سورت ہے, 3 آیت. کہا تم اس قرآن کے جیسی ایک سورت لے آؤ, ان كنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, اور اگر تم ایسا نہ کر سکو, وَلَن تَفْعَلُوا, اور کبھی نہیں کر سکتے, you never can do it. اللہ, یہ رب کا کلام ہے. اتنا بڑا چیلنج تو اللہ ہی دے سکتا, انسان نہیں دے سکتا. انسان کا کلام یہ نہیں ہو سکتا, اللہ کا کلام ہے. اللہ کہہ رہا ہے you never can do it, وَلَن تَفْعَلُوا, تم نہیں کر سکتے ایسا.
تم قرآن کا جواب تیار نہیں کر سکتے. تم قرآن کی کاپی قرآن کا جواب تیار کرنے کی کوششیں ہوئی مگر اسے قرآن سن کر کے رونگٹے کھڑے ہوتا ہے, اسے قرآن سن کر کے وجدان مہک اٹھتا ہے, اسے قرآن سن کر کے انسان کی روح سرشار ہو جاتی ہے, اسے قرآن پڑھ کر کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور دل نرم ہو جاتا ہے. وہ کیفیت قرآن کے جیسا کلام بنانے کی بڑی کوشش ہے مگر ان کو پڑھ کر کے ہنسی آتی ہے. قرآن کے جیسے خالق کا کلام ہے, کریٹر کا. اللہ نے چیلنج دیا تم اس قرآن کی کاپی, اس قرآن کا جواب تم تیار کر سکتے. اس کے بعد ایک عجیب بات اللہ نے بیان, اللہ نے کہا قرآن میں مچھر کا بھی ذکر کرتے ہیں, مکھی کا بھی ذکر کرتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں. کیوں مثالیں دیتے ہیں؟ سمجھانے کی. اب جب قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ مثالیں پیش کرتا ہے تو اب دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ قرآن کی ان مثالوں کو سمجھ لیتے اور ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین, لیکن اس قرآن کے ذریعے اللہ صرف فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. قرآن کے ذریعے کوئی گمراہ ہو جائے اصل فاسق. اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیت خوارج کے بارے میں. خوارج کون تھے؟ جنہوں نے قرآن کا اپنا ایک نیا انٹرپریٹیشن تیار کیا, قرآن کو ایک نئے طریقے سے ایکسپلین کیا, قرآن کو اپنے من سے سمجھا, وہ قرآن کے ذریعے گمراہ ہو گئے. اسی لیے علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کل من ضل بالقرآن, جو قرآن کے ذریعے گمراہ ہو جائے سب سے بڑا فاسق. آج بھی قرآن کو لوگ اپنے اپنے حساب سے ایکسپلین کرتے, اور علامہ اقبال نے بڑی اچھی بات کہی کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, ہوئے اس درجہ فقیہان حرم. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا, تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں, تو کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے جو زمین میں فساد مچائے. تو اللہ نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. حضرت آدم کا مقام بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو نالج دی, علم دی. علم سے بڑی کوئی چیز. اللہ نے حضرت آدم کا مقام فرشتوں پر بتانے کے لیے اگر کسی چیز کو سلیکٹ کیا تو علم کو سلیکٹ کیا. اللہ نے ان کو علم دیا, ساری چیزوں کے نام بنا. اس کے بعد فرشتوں سے کہا تم بتا دو ان سب چیزوں کے نام. اب فرشتے نہیں جانتے. فرشتے نہیں جانتے تھے تو انہوں نے کیا کہا, قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فرشتوں نے کہا اللہ تو پاک ہے, ہمیں نہیں پتا, تو جو پوچھ رہا ہے ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے جتنا تو سبق ملا کہ جو فتویٰ دینے کے لائق ہو وہی فتویٰ دے. یہ آج جو طریقہ چلا ہے کہ کوئی بھی آدمی اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے اوپن کوسچن آنسر سیشن چلا رہا ہے, جس کو قرآن کی آیتیں پڑھنا نہیں آ رہا ہے, جس کو حدیثوں کی عبارت پڑھنی نہیں آ رہی ہے, جس نے علم دین کو پراپر چینل سے سیکھا نہیں ہے, وہ بھی صاف فتویٰ دے رہا ہے. فرشتوں کا منہج یہ ہے, نبیوں کا منہج یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس نالج ہے تب آپ جواب دیں, ورنہ امام مالک جیسا عالم 40 سوالوں میں 39 سوالوں کے جواب میں کہتا تھا لا ادری, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. 40 سوالوں میں 39 سوالوں کو اسکپ کر دیتے تھے, 39 سوالوں کے بارے میں کہہ دیتے تھے میں نہیں جانتا تھا, 40ویں کا جواب دیتے تھے. ہمارے یہاں ہر سوال کا جواب, ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے اور ہر رہدا خیرہ نہ تو خیرہ جواب دیا. اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہمیشہ یاد ہے, صحیح بخاری کی 100 نمبر کی حدیث. اور آج کے اس دور میں, پچھلے 2 سالوں میں کورونا کے دور میں بڑے بڑے علماء جن کو ہم صحیح معنوں میں علماء کہہ سکتے ہیں, اور جو علماء ربانی تھے وہ دنیا سے. اب تو جب فتویٰ مانگنے کی نوبت آتی ہے تو سوچنا پڑتا ہے کس سے آدمی سوال کرے. ہماری جماعت کے وہ علماء جو حقیقت میں جن کی زندگیاں گزری تھی پڑھنے اور لکھنے میں, آج دھیرے دھیرے وہ دنیا سے جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ علم کو دنیا سے اچانک نہیں اٹھائے. علم کو کیسے اٹھائے گا؟ علماء کو اٹھائے. حتیٰ اذا لم یبق عالما, اور جب علماء ختم ہو جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو ہر چمکتی ہوئی چیز کو لوگ سونا سمجھیں گے, ہر آدمی کو لوگ عالم سمجھیں گے, ہر آدمی کو لوگ عالم سمجھیں گے, جاہلوں کو عالم بنا لیں گے اور ان سے سوال کیا جائے گا. فافتوا بغیر علم, اور وہ جاہل فتویٰ دیں گے بغیر علم کے. فضلوا واضلوا, اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی. اس کے بعد جنت کا تذکرہ کیا گیا. حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں ہیں. جنت میں ان کو پوری اللہ نے آزادی دی, جو چاہے کھاؤ جو چاہے پیو. ولا تقربا هذه الشجرة, ایک پیڑ تھا, اللہ نے کہا اس پیڑ کے قریب مت جاؤ. اب یہ پیڑ کس چیز کا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ کوئی ایسا ٹاپک نہیں ہے جس پر ہم ریسرچ کریں کہ وہ کس چیز کا پیڑ تھا. پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے آدم تم اس پیڑ کا پھل مت کھاؤ, اللہ نے کہا اس کے قریب مت جاؤ. شریعت کا ایک اصول پتہ لگا,
کہ جو چیز حرام کے قریب لے کے جائے وہ بھی حرام ہے. اس کو شریعت میں کہتے ہیں سد ذریعہ. سد ذریعہ مطلب حرام کے راستے کو کلوز کر دینا، حرام کے راستے کو بند کر دینا. جس چیز سے حرام کا راستہ اوپن ہو رہا ہو اس چیز کو اوپن ہی مت کرو، اس کو بند کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا اے آدم تم اس پیڑ کو کھاؤ مت. اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا، اے آدم اور اے حوا اس کے قریب بھی مت جاؤ. اسی لیے اللہ نے جب زنا کا ذکر کیا قرآن میں، قرآن کے 15ویں پارے میں، تو یہ نہیں کہا زنا مت کرو. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. بے پردگی زنا کا راستہ، نظر کی حفاظت نہ کرنا زنا کا راستہ ہے، محرم غیر محرم کا فرق نہ کرنا زنا کا راستہ ہے، نکاح میں دیر کرنا زنا کا راستہ ہے، نکاح کو مشکل بنانا زنا کا راستہ ہے. تو جو چیز حرام ہے، حرام تک لے کے جانے والی تمام چیزیں، یہ شریعت کو اصول پتہ لگا قرآن میں. اس کے بعد یہودیوں کا ذکر کیا. یہودیوں کا ذکر جب اللہ تعالیٰ کرتا ہے سورہ بقرہ میں تو کہتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹے. یہودی اصل میں حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے. 12 بیٹوں سے جو نسل چلی اسی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسی سے یہودی پیدا. اللہ نے یہودیوں کو یہودی کیوں نہیں کہا، بنی اسرائیل کیوں کہا؟ اس میں ایک نکتہ ہے. جب کسی کا باپ کسی بڑے مقام پر ہو تو اس کو جب آر دلائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے تم کس کے بیٹے ہو یہ سوچو. جیسے کوئی لڑکا پڑھنے لکھنے میں دلچسپی نہ لے رہا ہوں، کیا کہتے ہیں؟ ارے تم علامہ صاحب کے بیٹے ہو، کچھ تو شرم کرو. ایک انسان نماز نہیں پڑھتا اور اس کا باپ مسجد کا امام ہے، تم کیا کہتے ہیں؟ ارے امام صاحب کے بیٹے ہو یار، تم نماز نہیں پڑھتے. انسان اگر کسی بڑے باپ کی اولاد ہو تو اس کے باپ کا ذکر کر کے اس کو آر دلائی جاتی ہے. اللہ آر دلا رہا ہے، اے یہودیو اپنی حرکتیں دیکھو، تم اسرائیل کی اولاد ہو، تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو، اتنے بڑے نبی کی اولاد ہو اور تم یہ سب کام کرتے ہو. یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. یہودیوں کے علماء کیا کرتے تھے؟ دوسروں سے کہتے تھے حرام مت کھاؤ، خود ایک نمبر کے حرام کھاؤ. دوسروں سے کہتے تھے اللہ سے ڈرو اور خود اللہ سے نہیں ڈرتے تھے. تو اللہ نے ڈانٹا ان کو، کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، اے یہودیو تم تو اللہ کی کتاب کو بھی پڑھتے ہو، تم تو تورات کو بھی پڑھتے ہو، تم اتنی بڑی غلطی کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے ان کو اس پر منع نہیں کیا کہ تم دوسروں کو بھلائی کا حکم مت دو. اللہ نے کہا حکم دے رہو بہت اچھی بات ہے، مگر اپنے آپ کو مت بھولو.